کی حضرت امام ابو حنیفہ۔ اب یہاں سے دوسری تعریف ذکر کر رہے ہیں جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ سمجھے؟ کہتے ہیں وکیلا اور کہا گیا ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فقہ نام ہے العلم بالاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کے جاننے کا، احکام شرعیہ جاننے کا۔ تو فقہ نام ہے العلم، علم کا، کس چیز کا؟ تو علم ہونے میں فقہ کے ساتھ باقی تمام علوم بھی کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ تو علم کا جو لفظ ہے تعریف فقہ کے اندر یہ بمنزلہ جنس کے، سمجھے؟ العلم بالاحکام، کیا علم کس چیز کا ہے؟ احکام کا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ احکام جمع ہے حکم کی، اور اس کے دو معنی کیے گئے ہیں یہاں پر، بات سمجھتے ہو؟ ایک ہے ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا ہے، اسناد امر الی امر آخر، سمجھے؟ اور اسناد امر الی امر آخر یعنی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف کیا کرنا؟ نسبت کرنا۔ یہ قضیے میں ہوتا ہے، کس چیز میں ہوتا ہے؟ تو احکام کی قید سے اس معنی کے لحاظ سے تصورات کا علم نکل گیا۔ کیا تصورات کا علم نکل گیا؟ نہیں سمجھنا، کیونکہ احکام جمع ہے کس کی؟ حکم کی، اور حکم نام ہے کس چیز کا؟ نسبت امر الی امر آخر یا اسناد امر الی امر آخر، ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف منسوب کرنا، نسبت کرنا، اسناد کرنا، چاہے وہ اسناد ایجابی ہو یا سلبی ہو، ایجابی ہو یا سلبی ہو، چاہے قضیہ وہ موجبہ ہو یا قضیہ سالبہ ہو، سمجھے؟ تو کبھی محمول کا اثبات ہوگا موضوع کے لیے، اور کبھی محمول کی نفی ہوگی موضوع سے۔ تو اگر نفی بھی ہے تو تب ہو رہی ہے کہ اسناد ہے نا، اس کی نفی ہو رہی ہے، سمجھے؟ تو بہرحال اسناد جہاں ہوتی ہے ایک شے کی دوسری کی طرف تو وہ ہوتی ہے تصدیق۔ کیا ہوتی ہے؟ تو اب فقہ کی تعریف وہ تصدیقات کو شامل ہو جائے گی، اور تصورات اس سے کیا ہو جائیں گے؟ ذات و صفات، ذات و یعنی تصورات، یعنی وہ فقہ کی تعریف سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ فقہ کی اس تعریف کے اندر احکام کا لفظ اس سے مراد حکم اصطلاحی ہے۔ کیا ہے؟ حکم اصطلاحی ہے۔ حکم اصطلاحی نام ہے خطاب اللہ تعالی، کس کا؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اللہ تعالی کا خطاب جس کا تعلق بندوں کے افعال کے ساتھ، توجہ ہے؟ بالاقتضاء او التخییر، بالاقتضاء او التخییر، سمجھے؟ جس خطاب میں کبھی اقتضاء ہوتا ہے تو کبھی کیا ہوتی ہے؟ تخییر، اختیار۔ اقتضاء ہوتا ہے کسی چیز کے کرنے کا، جس طرح کے اقتضاء ہے واجب کے کرنے کا، اقتضاء ہے مندوب کے کرنے کا، یا اقتضاء ہے کسی کام کے چھوڑنے کا، جس طرح حرام ہے مکروہ تحریمی،
آیا؟ یا اس میں تخییر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح مکروہ تنزیہی کے چھوڑنے کا بھی اقتضا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ترک اولا ہوتا ہے. آیا؟ من فعلی. اور ابھی تخییر یا اس خطاب خداوندی کے اندر جو کہ بندوں کے افعال کے ساتھ متعلق ہے، اس میں اس خطاب میں تخییر ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے کہ یہ کام کرو بھی میرے بندو تو بھی ٹھیک ہے، یہ کام نہ کرو میرے بندو تو بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ تخییر کا لفظ شامل ہے کس چیز کو؟ مباح کو. فعل مباح یا ترک مباح دونوں کے اندر کیا ہے؟ اختیار ہے. مباح کام کرو یا نہ کرو. سمجھو. آگے آپ نے عبارت میں معلوم کر دیا کہ زیادہ بعضهم علی الوضع، اس کی تردید کی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. وزادہ ابن الحاجب بالاستدلال، اس کی بھی تردید کی کہ ولا شک انہ مکرر، ولا شک اس میں تکرار آئے گا. سمجھ میں آیا نا؟ وہ تکرار کیسے آئے گا وہ ادھر ہی بیان ہو جائے گا. آیا سمجھ؟ بات سمجھتے ہو کہ بالاستدلال کے لفظ کے ساتھ علامہ ابن حاجب وہ علم مقلد اور علم فقی میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا ولا شک انہ مکرر، یہ تکرار ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلۃ عام، دلیل کا ذکر ہے، لہذا بالاستدلال دوبارہ کہنے کی کوئی ضرورت ہو. بہرحال العلم بالاحکام الشرعیۃ، احکام سمجھا نا؟ تو احکام جمع ہے حکم کی، جس کے اندر کتنے احتمال ہیں؟ دو. صحیح ہے. آگے خود الشرعیہ کا بھی فائدہ بیان کرے گا کہ شرعیہ کی جو قید ہے اس کے ذریعے سے وہ علم نکل گیا فقہ کی تعریف سے جو کہ احکام عقلیہ اور حسیہ کا علم ہوتا ہے. احکام عقلیہ اور حسیہ کا علم ہوتا ہے، یعنی منطق کو خارج کر دیا. سمجھے؟ العالم حادث. صحیح ہے. یہ نتیجہ نکالا صغرا کبرا کو ملا کے. توجہ ہے کہ نہیں ہے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. یہ علم عقلی ہے. کیا ہے؟ تو علم عقلی کو الشرعیہ کی قید سے کیا کر دیا؟ خارج کر دیا. اور شرعیہ کی قید سے علم حسی کو بھی کیا کر دیا؟ خارج کر دیا. یعنی وہ چیز جو انسان کو معلوم ہوتی ہے علم احساسی کے ذریعے، حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے. نہیں سمجھ میں آیا؟ النار محترقۃ یا محرقۃ محرقۃ، سمجھے نا؟ یہ آگ جو ہے وہ کیا ہے؟ جلانے والی. تو کہتا ہے کہ النار محترقۃ یا النار حارۃ، یہ علوم کیا ہے؟ احساسی ہیں. انسان جب قریب جاتا ہے تو وہ گرم ہوتی ہے، جلانے والی ہوتی ہے، تو انسان کو جو ہے قوت لامسہ سے پتہ چل جاتا ہے. قوت لامسہ سے ضروری نہیں کہ ہاتھ لگایا ہی جائے. قوت لامسہ جس کی مثال منطق کے اندر دیتے ہیں، کسی چیز کو ہاتھ لگانا، یہ ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے. قوت لامسہ پورے جسم کے اندر رکھی ہے. سمجھے نا؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ کوئی چونٹی بھی رینگتی ہے نا آپ کے پاؤں کے اوپر تو قوت لامسہ سے پتہ چل جاتا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ بس دیکھو. وقیل العلم، اور کہا گیا ہے کہ فقہ نام ہے اس علم کا بالاحکام الشرعیۃ، جو احکام شرعیہ کے ذریعے ہو. العملیۃ، اور وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق کس چیز سے ہو؟ عمل کے ساتھ ہو، اعتقاد کے ساتھ نہ ہو. آیا؟ من ادلت التفصیلیت،
اور یہ علم کس چیز کے ساتھ ہو؟ ادلہ تفصیلیہ کے وضاحت کرے گا خود۔ ادلہ اجمالیہ کیا ہوتے ہیں اور تفصیلیہ؟ ادلہ تفصیلیہ یہ ہے کہ ہر مسئلے کے ساتھ اس کی دلیل لگائی جائے، ہر مسئلے کو اپنی دلیل کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثابت کیا جائے۔ الصلاۃ واجبۃ لأن اللہ تعالی قال اقیموا الصلاۃ، الزکاۃ واجبۃ لأنہ تعالی یقول وآتوا الزکاۃ، سمجھے؟ الزنا حرام لأن اللہ تعالی لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا۔ بات سمجھ میں؟ من ادلتها التفصیلیہ، دلائل اس میں کیا ہو؟ تفصیلی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ یعنی ہر مسئلے کو اپنی اپنی دلیل کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثابت کیا جائے۔ تو من ادلتها التفصیلیہ، مسئلے کو دلیل سے کہتا ہے ثابت جب کیا جائے گا تو علم مقلد خارج ہو جائے گا، اس سے علم فقیہ کو شامل ہے، کیونکہ ہر مسئلے پر دلیل کا قائم کرنا یہ فقیہ کا کام ہوا کرتا ہے۔ کہتا ہے مقلد کے لیے اس کے فقیہ کا جو قول ہے وہ دلیل تو ہے، یا مفتی کا قول جو ہے وہ کیا ہے؟ دلیل تو ہے، لیکن دلیل تفصیلی یا دلائل تفصیلیہ جس سے شریعت کا مسئلہ ثابت ہو، اور جو دلائل اربع ہے ان میں یہ قول شامل فقیہ کا نہیں ہے، نہ ہی مفتی کا قول جو ہے وہ دلائل اربع قرآن سنت اجماع اور قیاس کی کسی بھی قسم ہے۔ یہ نہیں سننے؟ دیکھو نیچے، فالعلم جنس، فالعلم علم کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ والباقی فصل، اور باقی جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فصول ہیں، سمجھے؟ تو العلم جنس ہے، بالاحکام پہلی فصل ہے، صحیح، الشرعیہ دوسری فصل ہے، العملیہ تیسری فصل ہے، من ادلتها التفصیلیہ چوتھی فصل، سب کے فوائد بیان کریں۔ آئی بات؟ فقولہ بالاحکام، تو قول ماتن کا بالاحکام، یمکن ان یراد بالحکم ہا ہونا، ممکن ہے کہ مراد لیا جائے حکم سے یہاں پر اسناد امر الی آخر، اسناد امر الی آخر، ایک چیز کی نسبت کرنا، اسناد کرنا دوسری چیز کی طرف، صحیح ہے؟ چاہے یہ اسناد ایجابن ہو یا اسناد کیا ہو؟ سلبن ہو۔ وَيُمْكِنُ، اور یہ بھی ممکن ہے، ان یرادا کہ مراد لیا جائے حکم سے یا احکام سے الحکم المصطلح، حکم اصطلاحی، حکم اصطلاحی کیا ہے؟ وہو خطاب اللہ تعالی، وہ اللہ تعالی کا خطاب ہے، المتعلق جس کا تعلق ہے بافعال المکلفین، مکلفین اور بندوں کے افعال کے ساتھ، بالاقتضاء او التخییر، جس میں کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کا تقاضا ہوا کرتا ہے یا کسی کام کا اختیار دیا جاتا ہے، حرام کے چھوڑنے کا تقاضا ہے، مکروہ تحریمی کے چھوڑنے کا تقاضا ہے، مکروہ تنزیہی کے بھی چھوڑنے کا تقاضا ہے، واجب اور مندوب کے کرنے کا تقاضا ہے۔ پھر تقاضے میں فرق ہوگا، کیونکہ تقاضا کلی مشکک ہے، ایک تبلیغیوں کا تقاضا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہر کام کو کیا کہتے ہیں؟ تقاضا ہے۔ ان کے بہانے بڑے مزے کے ہوتے ہیں، سمجھے؟ دوسرا آدمی نہیں بیٹھے گا نا، وہ بولیں گے کیا ہو رہا، اللہ اللہ رسول خبریں کرنے کی نہیں غلط، تبلیغ نہ بنے، خود نہیں بیٹھے گا، تقاضا دامیر سے۔ پھر تقاضا جو ہے نا وہ چاہے گھر کا کام ہو یا باتھ روم جانا ہو، یہ بھی تقاضا ہے، یہ کلی مشکک ہے، کیا ہے؟ بس سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا انتظار کیا ہے؟ کلی مشکک ہے، جو ترک اور فعل کو بھی شامل ہے، اور ترک کے اندر بھی پھر
یعنی جس کا ترک دلیل قطعی سے ہو، صحیح، ظنی سے ہو وغیرہ، اور فعل کے اندر بھی جس کا فعل واجب ہو دلیل قطعی ہو، یا جو ہے وہ سنت ہو، ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکہ احیانا، هذا تعریف سنہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، کبھی کبھی چھوڑا بھی ہے. وما واظب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر ترک فهو واجب، هذا تعریف آخر ذکرہ ابن حمام فی فتح القدیر. سمجھے؟ ما ثبت بدلیل قطعی فهو فرض لا شبهة فيه، یعنی ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهة فيه فهو فرض، وما ثبت بدلیل قطعی فيه شبهة أي أدنى شبهة فهو واجب، فهو وما واجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من غير ترك فهو واجب، وما واجب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تركه احيانا کبھی کبھی، اے فی بعض الاحيان فی بعض الاوقات فهو سنہ. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دیکھا الاخری بتا دیا نا میں نے، الاخری المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر. بالاقتضاء میں 5 قسمیں آ رہی ہیں، اب التخییر میں کتنی آ رہی ہیں؟ 1 قسم آ رہی ہے، صرف مباح. بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلُ، فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلُ. بعد نے اس میں تھوڑی تفصیل کی ہے کہ یہ جو مکروہ تحریمی ہے یہ بالاقتضاء میں ہے یا کس میں ہے؟ بالتخییر میں. سمجھا؟ فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلُ، فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلُ، اگر حکم کا پہلا معنی مراد لیا جائے، حکم کا پہلا معنی مراد لیا جائے، پہلا معنی کون سے؟ اسناد امر الاخر. سمجھے؟ تو کہتا ہے یخرج العلم بالذوات والصفات، علم بالذوات اور علم بالصفات اس سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. التي ليست باحکام، کیونکہ وہ احکام کے قبیل سے نہیں ہے. عن الحد، یہ خارج ہو جائے گا عن الحد فقہ کی تعریف سے. کہتے ہیں ذوات صفات کیا ہوتے ہیں؟ ہے یخرج التصورات، ہے یخرج التصورات، یہ ذوات و صفات کی تشریح کر رہے ہیں. یعنی خارج ہو جائیں گے تصورات، ویبقى التصدیقات، اور باقی رہ جائیں گے تصدیقات اور قضائے. پھر چاہے وہ قضائے عام ہے ایجابی ہو یا سلبی، یہ بات ختم. صحیح ہے؟ العلموں پہ بھی بات ہو گئی کہ وہ کیا ہے؟ جنس ہے. احکام پہ بھی بات ہو گئی کہ احکام جمع ہے حکم کی اور اس کے 2 معنی. ٹھیک ہے؟ پہلا معنی کیا ہے؟ اسناد امر الی آخر. دوسرا معنی کیا ہے؟ خطاب اللہ. ٹھیک ہے؟ اب الشرعیہ کا لفظ ہے نا اوپر تعریف میں نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں وبالشرعیت، اور شرعیہ کی قید سے یخرج العلم، خارج ہو گیا وہ علم بالاحکام العقلیت، جو احکام عقلیہ کے ساتھ ہو، والحسیت، اور احکام اور افعال حسیہ کے ساتھ ہو. سمجھے؟ کل علم، جس طرح کے علم بان العالم محدث والنار محترقۃ، کہ عالم حادث ہے اور آگ جو ہے وہ جلانے والی. آیا مطلب عالم کیا ہے؟ حادث ہے. عالم کیا ہے؟ حادث ہے. اور آگ کیا ہے؟ جلانے والی. آیا مسئلہ؟ وَإِنْ أُرِيدَ الثَّانِي، وَإِنْ أُرِيدَ الثَّانِي، اور اگر مراد لیا جائے معنی ثانی،